ایک نظر معصوم بچی پر ڈالی اور ساجدہ بیگم گہری سانس خارج کر کے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کرنے لگیں۔ جس قدر وہ ایک نیک پردہ دار خاتون تھیں، آج تک کبھی اس نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر ایسی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ کتنی ہی بار اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے سموسے کے سامان کو دیکھا تھا اور پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ تو کبھی اپنے شوہر کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے تک کو نہیں گئی تھی۔ اس کی ہر ضرورت شوہر گھر کے اندر ہی پوری کر دیا کرتا تھا، ہر چیز لا کر اس کے سامنے رکھتا۔ کبھی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی کہ وہ گھر سے باہر جا کر خود خرید سکے، مگر آج اس پر یہ نوبت آ چکی تھی کہ اسے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑ رہا تھا۔ اس کے پاس تو کوئی ایسا ہنر بھی نہیں تھا۔ ہاں، وہ کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ اس کا شوہر بھی محنت مزدوری ہی کیا کرتا تھا۔ جب 3 بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑی تو مزدوری سے جو آمدن ہوتی، اس سے گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ساجدہ بیگم نے ہی اپنے شوہر کو مشورہ دیا کہ وہ بس اڈے پر جا کر سموسے بیچا کرے، اس سے انہیں اچھا منافع ہوگا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساجدہ بیگم اپنے شوہر کو سموسے بنا کر دے دیا کرتی اور اس کا شوہر جا کر بیچ آیا کرتا۔ یوں ہی ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ مگر ایک روز جب ساجدہ بیگم کا شوہر سارے سموسے بیچ کر گھر واپس آنے لگا تو اچانک ایک جانب سے بس آئی اور ساجدہ بیگم کے شوہر کو کچل کر آگے بڑھ گئی۔ شاید ساجدہ بیگم کے شوہر کی موت کچھ ایسے ہی لکھی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ میں ہی مارا جانا لکھا تھا، مگر شفاق دلی کی حد تو یہ تھی کہ جیسے ہی سموسے والے کی جیب سے پیسے اڑ کر زمین پر گرے تو کچھ شفاق دل لوگ بھاگ کر ان پیسوں کو سڑک سے چننے لگے تھے۔ اس وقت ساجدہ بیگم کے شوہر کی سانسیں چل رہی تھیں جب انہوں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بڑی ہی بے بسی سے لوگوں کو وہ پیسے چنتے دیکھا تھا۔ کس قدر محنت سے خون پسینہ ایک کر کے اس نے یہ پیسے اکٹھے کیے تھے۔ وہ تو یہ سوچ کر خوش تھا کہ آج بچوں کے لیے کچھ لیتا جاؤں گا، بچے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، مگر اس کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ بس کو روک کر کچھ لوگوں نے شور بھی مچایا تھا، مگر بس والا تو خود کو بچاتے ہوئے سموسے والے کی ہی غلطی بتانے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تو ٹھیک آ رہا تھا، یہی اپنی ریڑھی لے کر راستے میں آ گیا ہے، اسے عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ پھر کچھ اور لوگ بھی بیچ میں پڑے، کہنے لگے کہ یہ کون سا کوئی بڑا سیٹھ تھا یا امیر کبیر بندہ تھا جس کے گھر والے ہم پر کیس کر دیں گے، مزدور بندہ تھا، سڑک پر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے مارا گیا، تم لوگ کیوں اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ یوں وہ بس والا اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا اور باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے، اور غریب مزدور جس کے سہارے پورا خاندان بیٹھا تھا کہ کب باپ گھر آئے اور ہمیں کچھ کھانے کو لا کر دے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب گھر ساجدہ بیگم اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب گاؤں کے کچھ لوگ دروازے پر آئے اور چارپائی پر پڑی ہوئی ساجدہ بیگم کی شوہر کی لاش صحن میں رکھ دی، ان کے گھر میں تو کہرام سا مچ چکا تھا۔ ساجدہ بیگم کی بڑی بیٹی 10 سال کی تھی اور اس کے بعد 2 بیٹے تھے جو دونوں اس سے چھوٹے تھے۔ اگر بچوں کی پرواہ نہ ہوتی تو شاید ساجدہ بیگم کی سانس بھی وہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رک جاتی، مگر جب اس نے اپنے شوہر کی نشانیوں کو یعنی اپنے تینوں بچوں کو دیکھا تو مجبوراً صبر کر کے رہ گئی۔ ساجدہ بیگم کے میکے میں بھی کوئی موجود نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک بھائی تھا جو کہ شادی کے بعد اپنی بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ ساجدہ بیگم کے ماتھے پر بیوگی کا داغ لگ چکا تھا۔ جب یہ خبر ساجدہ بیگم کے بھائی تک پہنچی تو وہ لوگ فیصل آباد سے میاں والی ساجدہ بیگم کے گھر آئے تھے۔ آج ان کا سوئم تھا۔ جب بھائی نے آ کر بہن کو دلاسا دیا تھا، گاؤں کے لوگ 100 باتیں بنانے لگے تھے کہ کیسا بھائی ہے، اپنے بہنوئی کے سوئم پر یہاں تک پہنچ رہا ہے، مگر بہرحال بھائی بھی بس رسمی ہی افسوس کرنے کے لیے آیا تھا۔ جیب سے 1000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے واپس اپنے گھر کی جانب چلے گئے۔ گاؤں والے کچھ روز تک تو ساجدہ بیگم کو مالی امداد کرتے رہے۔ گاؤں کا چودھری تھا، اس نے سودا سلف اور مہینے کا راشن ساجدہ بیگم کے گھر ڈلوا دیا۔ لوگوں میں اس کی بڑی عزت ہو گئی تھی۔ 1 مہینے تک ساجدہ بیگم نے عزت سے گھر بیٹھتے ہوئے اپنے بچوں کا پیٹ پالا تھا، مگر جیسے ہی کچھ روز گزرے تو راشن بھی ختم ہونے لگا تھا۔ ساجدہ بیگم نے پھر ایک نظر آس پاس کے لوگوں پر ڈالی کہ ہو سکتا ہے لوگ ایک مرتبہ پھر مدد کر دیں، مگر جیسے ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ ساجدہ بیگم ان سے مالی امداد چاہتی ہے
تو وہ لوگ اپنے دکھڑے رونے لگے تھے تاکہ ساجدہ بیگم ان سے کسی بھی طرح کی کوئی امید نہ رکھ سکے۔ اب راشن صرف اتنا ہی بچا تھا کہ صرف بچوں کا ہی پیٹ پالا جا سکتا۔ ساجدہ بیگم تو سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک امید لیتے ہوئے اپنے پڑوس کی نازیہ خاتون کے پاس جانے کا سوچا۔ یہ بات اس کی عزت پر تھی، غیرت پر تھی۔ آج تک اس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، بھلے ہی بھوکا رہنا پڑتا تو وہ رہ لیتی، مگر اب بچوں کی خاطر اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر سے اپنے وجود کو ڈھانپا اور پھر گہری سانس کھینچ کر کے اپنے گھر سے باہر قدم نکال کر پڑوس میں چلی گئی۔ نازیہ خاتون نے پہلی مرتبہ ساجدہ بیگم کو اپنے دروازے پر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ کتنی ہی دیر ساجدہ خاتون ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اس سے تو وہ الفاظ ہی نہیں جڑ پا رہے تھے جس سے کہ وہ بتا سکتی کہ آخر وہ کس لیے یہاں تک آئی ہے، مگر نازیہ خاتون کچھ سمجھ چکی تھی کہ ہو نہ ہو یہ پیسوں کی خاطر ہی آئی ہے۔ نازیہ خاتون نے تو سوچا بھی کہ چلو تھوڑی بہت مالی امداد وہ کر دیتی ہے، مگر جیسے ہی اس نے اس بات کا تذکرہ اس کے شوہر سے کیا، اس کا شوہر ہتے سے اکھڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پیسے دینے کی، آج تم دو گی، کل سے پھر تمہارے آسرے یہاں چلی آئے گی۔ ارے ہٹی کٹی عورت ہے، کیا ہے اسے جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرے یا دوسروں کے برتن مانجے، اپنے بھائی سے جا کر پیسے مانگے، جو آیا ہی اس کے شوہر کے مرنے کے تیسرے دن تھا۔ ہم نے کیا اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا ہماری وجہ سے اس کا شوہر مرا ہے؟ یہ ساری باتیں ساجدہ بیگم کے سینے پر تیر کی طرح چبھی تھیں، کیونکہ جس قدر بلند آواز میں اس کا شوہر بول رہا تھا ساجدہ بیگم بخوبی سن چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ نازیہ خاتون اس کمرے میں آتی، اس سے پہلے ہی ساجدہ بیگم اس گھر سے اپنے گھر آ چکی تھی۔ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بات تو طے تھی کہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرنے والا تھا، جو بھی کرنا تھا اس نے خود ہی کرنا تھا۔ وہ تو پڑھی لکھی بھی نہ تھی، اتنی سی تعلیم تھی کہ اردو کے حروف بس اٹک اٹک کر پڑھ لیا کرتی۔ ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈالی جو روتے ہوئے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ اب ان کی ماں کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ 2 دن تک بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوا، مگر اب تو گھر میں کھانا بھی موجود نہیں رہا تھا جو بچوں کو کھلا سکتی۔ مجبوراً بچوں کو پانی پی کر ہی گزارا کرنا پڑا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، وہ کون سا کام کرے جو کر کے وہ پیسے کما سکتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے کہ جب ساجدہ بیگم کی بڑی بیٹی اسے کہنے لگی کہ اماں تم تو سموسے بڑے مزے کی بناتی ہو، تمہارے سموسے سے تو ہمارا اچھا خاصا گزر بسر ہو رہا تھا، کیوں نہ ہم سموسے بنا کر ہی بیچیں۔ یہ سن کر ساجدہ بیگم کا وجود کانپ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ بیٹا سموسے تو میں بنا دوں گی، لیکن پھر کون ہوگا جو جا کر یہ سموسے بیچا کرے گا؟ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا مرد بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی پر یوں بھروسہ کر سکتی ہوں۔ بیٹی کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ اماں تم سموسے بنا کر مجھے دے دیا کرنا، کیا ہوا جو میں لڑکی ہوں تو اپنے ابا کی ہی بیٹی نا، میں جا کر بس اڈے پر سموسے بیچ آیا کروں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے بیٹی کا لہجہ بھیگ چکا تھا۔ ساجدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، خبردار بیٹی، جو تم نے دوبارہ سے الفاظ اپنی زبان پر بھی لائے تو میں تو باہر کی ہوا بھی تم لوگوں کو لگنے نہ دوں، بھلے ہی تم لوگ یتیم ہو چکی ہو، تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے ہٹ چکا ہے، مگر اس کے باوجود تمہاری ماں ابھی زندہ ہے۔ ساجدہ بیگم کی روح تک کانپ چکی تھی، جانتی تھی کہ باہر کی دنیا کس قدر ظالم ہے۔ معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے آئے دن کی واقعات سن سن کر وہ ڈر چکی تھی۔ بیٹی سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ اماں تم مجھے بنا کر دے دیا کرنا، میں جا کر سموسے بیچ آیا کروں گا۔ اس بات پر بھی سوچا جا سکتا تھا۔ اگلے روز تھوڑے بہت سموسے بنا کر ساجدہ بیگم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیے اور کہا کہ بیٹا جاؤ یہ سموسے بیچ آؤ، مگر اس روز جو بھی سموسے بکے تھے ان سموسوں کے پیسے راستے میں آتے ہوئے لوگوں نے چھین لیے تھے۔ بیٹا خالی ہاتھ گھر آیا تو رونے لگا۔ یہ دیکھ کر ساجدہ بیگم کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں، جو بھی تھا وہ اسے خود ہی کرنا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے بڑی ہمت اکٹھی کی اور پھر اس فیصلے تک پہنچی کہ اگلے روز وہ خود جا کر سموسے بیچا کرے گی۔ بس اڈے پر تو رش بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس نے خود میں ہمت جمع کی اور اگلے ہی روز سموسے لے کر خود بیچنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ریڑھی کو گھسیٹتے ہوئے بس اڈے کی جانب جا رہی تھی اور لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے غیر متوقع تھی کہ ایک عورت جس نے سفید چادر میں خود کو سر تا پیر ڈھانپ رکھا ہے اور چہرے پر بھی نقاب لگا رکھا ہے، وہ ایک ریڑھی کو گھسیٹتے ہوئے بس اڈے کی جانب جا رہی ہے۔ ہر کوئی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا تھا اور یوں لوگوں کی نظریں اپنے وجود پر پا کر ساجدہ بیگم کو اپنی سانس نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی تواتر سے بہہ رہے تھے، مگر اب وہ کیا کرتی، یہ سب کرنا تو مجبوری تھی۔ کاش کوئی اس کی مجبوری سمجھ سکتا۔ جو نظریں اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، کاش وہ نظر اس کی مدد کے لیے ہوتی، جہاں تک بھی آ جاتی، مگر بہرحال اس دنیا میں سبھی لوگ
صرف اور صرف تماشائی تھے، اس سے زائد اور کچھ نہیں تھا۔ وہ جلدی جلدی بس اڈے پر پہنچ چکی تھی۔ ہر سو لوگوں کا شور تھا اور عجیب سی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس نے اس محسوس جگہ کو دیکھا جو خالی تھی۔ شاید اس کا شوہر وہیں پر کھڑے ہو کر سموسے بیچا کرتا تھا۔ وہ اپنی ریڑھی کو لے کر گھسیٹتے ہوئے وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو بھی بس اڈے پر گاڑی آ کر رکتی، وہ ایک نظر ساجدہ بیگم کو دیکھتی۔ ساجدہ بیگم کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، 3 بچوں کی ماں تھی، مگر اس کی عمر 30 سے اوپر نہ تھی۔ لگتی بھی بہت خوبصورت تھی، جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، تبھی اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی نظر اس پر پڑے، مگر جتنا بھی وہ خود کو ڈھانپ سکتی تھی ڈھانپ رہی تھی، مگر اس کے باوجود لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں اس پر پہنچ رہی تھیں۔ تبھی کچھ لوگ آئے اور اس سے سموسے لینے لگے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے انہیں قیمت بتائی۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا، یہ وہاں پر موجود سبھی لوگ جانتے تھے، مگر کرتے بھی کیا سوائے طعنہ دینے کے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ جو لوگ ذرا شریف تھے اور اس عورت کی مجبوری سمجھ رہے تھے، وہ اس کے پاس آ کر سموسے خریدنے لگے، جبکہ اس کے علاوہ باقی لوگ تو طرح طرح کے جملے کستے تھے۔ کوئی تو جان بوجھ کر نوٹ اس کی جانب یوں کرتا تھا کہ وہ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ساجدہ بیگم کا ہاتھ مس ہو رہا تھا۔ یہ بات بھی ساجدہ بیگم کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ تھی۔ آخر اس نے اپنی ریڑھی پر ایک جگہ خالی کر دی اور کہا کہ جس نے بھی پیسے دینے ہیں وہ یہاں پر رکھے۔ یہ بھی دیکھ کر لوگ عجیب سی فضا پھیلا رہے تھے۔ ان کی جگہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر سو بھیڑوں کی قطار لگی ہے، جس میں وہ معصوم ہے، بس اکیلی کھڑی ہے۔ اس کے پاس جتنے بھی سموسے تھے بہرحال بک چکے تھے۔ خواتین بھی اس کے پاس آئیں اور ایک ٹھنڈی سانس کھارج کر کے کہنے لگیں کہ خدا ایسا وقت کسی بھی بیٹی پر نہ لائے جو وہ خود گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس پر ساجدہ بیگم خاموش تھی۔ اس روز اسے پیسے ملے تھے، اس سے اس نے سودا سلف خریدا اور اس کے ساتھ ہی وہ ریڑھی لیے گھر چلی آئی۔ بچوں نے جب ماں کو کھانے کے ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اماں اماں کرتے ہوئے اماں سے لپٹ گئے۔ ساجدہ بیگم کی تو جیسے سارا ڈر اور تھکاوٹ اتر چکی تھی کہ اب اسے ہی ہمت کرنا ہوگی۔ وہ کمزور نہیں پڑ سکتی، کیونکہ اگر وہ کمزور پڑ گئی تو اس کے بچے بھی اس ظالم دنیا کے حوالے ہو جائیں گے۔ وہ جہاں پر ریڑھی لگا کر سموسے بیچا کرتی تھی، وہاں پر ایک ہوٹل بھی موجود تھا، جہاں پر روزانہ ایک شخص آتا اور ایک مخصوص وقت میں آ کر چائے پیا کرتا تھا۔ پہلے پہلے تو ساجدہ بیگم نے اس بات پر غور نہیں کی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ ہو سکتا ہے اس کے شوہر کا پرانا گاہک ہو جو روز یہاں پر آ کر چائے پیتا ہو، مگر ساجدہ بیگم کو وہ گور گور کر دیکھتا۔ ساجدہ بیگم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ خیر وہ کوئی ایک تو نہ تھا جو اسے یوں سموسے بیچتے گور گور کر دیکھتا تھا، بلکہ وہاں پر آنے والے اکثریت مردوں کی ایسی ہی تھی۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور وہ بیچاری اپنے چہرے پر پردہ کرتی۔ اگر وہ چھپ کر گھر بیٹھ جاتی تو آخر اس کے بچوں کا پیٹ کیسے پلتا اور کیسے ان کا گزارا ہو سکتا تھا۔ بچے کا پیٹ بھرنے کی خاطر اسے جو قربانی دینا پڑ رہی تھی، گاؤں کی عورتوں نے جب یہ دیکھا کہ ساجدہ بیگم اپنے شوہر کی جگہ بس اڈے پر کھڑے ہو کر سموسے بیچنے لگی، تو گاؤں کی عورتیں اس کے گھر آ کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں۔ کہنے لگی کہ بی بی کیا تیرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کو کہ تو بس اڈے پر کھڑے ہو کر اتنے مردوں کو سموسے بیچ رہی ہے؟ دیکھ تیرا شوہر تو بڑا عزت والا تھا، مگر کیوں اب اس کی عزت کیوں ختم کر رہی ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لے، ہمارے مردوں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تجھ سے ہر تعلق توڑ دیں، کیونکہ تو جس کام کو لگ چکی ہے وہ کام بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر ساجدہ بیگم پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں کیا کام کروں؟ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی ہے۔ کیا تم لوگ میرا خرچ اٹھاؤ گے یا میرے بچوں کی وہ تربیت کر سکو گے جو میں نے اور میرے شوہر نے سوچی تھی کہ تم لوگ ہمارا خرچ اٹھا سکتے ہو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ پہلے تو صرف بس اڈے پر موجود وہ لوگ تھے جو اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، مگر اب تو گاؤں کی خواتین سبھی اس پر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے اس کی تذلیل کرنے لگی تھیں۔ اگلے روز جب وہ سموسے بیچنے کے لیے بس اڈے پر پہنچی تو آج صبح ہی صبح اسے وہ شخص وہاں پر کھڑا دکھائی دیا تھا جو کہ شاید ساجدہ بیگم کے آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی ساجدہ بیگم کو دیکھا تو کچھ دیر بعد چلتا ہوا ساجدہ کے پاس آ گیا۔ نہ جانے کیوں جیسے جیسے وہ مرد ساجدہ بیگم کی ریڑھی کی جانب آ رہا تھا، ساجدہ بیگم کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑنے لگی۔ جس طرح اس کا انداز تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ساجدہ بیگم کے پاس سموسے لینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور ہی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ساجدہ بیگم کے پاس پہنچتے ہی اس نے ایک نظر سر تا پیر ساجدہ بیگم پر ڈالی اور پھر کہنے لگا کہ ایک سموسہ کتنے کا ہے؟ اس کا انداز نہایت برا تھا۔ ساجدہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا کہ
کہ ایک سموسہ 25 روپے کا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو 5 سموسے پیک کر دو۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ساجدہ بیگم نے 5 سموسے اسے پیک کر کے دیے تو پیسوں کے ساتھ اس شخص نے اپنا وزٹنگ کارڈ ساجدہ بیگم کو دے دیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے بڑی ہی مجبور اور بے سہارا عورت لگتی ہو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم عزت سے گھر بیٹھ کر روزی کما سکو تو مجھ سے رابطہ ضرور کرنا۔ میں نے کئی خواتین کو گھر بیٹھ کر روزگار کمانے کا طریقہ بتایا ہے، میں تمہیں بھی ضرور بتاؤں گا۔ یہ سن کر ساجدہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے وہ کارڈ لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ وہ مرد کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، مگر اگلے روز ایک مرتبہ پھر وہ ساجدہ بیگم کے پاس آیا اور ساجدہ بیگم سے کہنے لگا کہ آپ مجھے بڑی شریف خاندان کی عورت لگتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں طرح طرح کے لوگ آپ کو گھورتے ہیں، کس قدر گندی نظروں سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باعزت گھر بیٹھ کر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کام کریں، آپ کو یوں باہر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ اس شخص کے الفاظ میں اس قدر اعتماد تھا کہ ساجدہ بیگم جیسے اس سے متاثر ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا کام ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بولی بالی ساجدہ بیگم روتے ہوئے اپنی پوری زندگی کی کہانی کھلی کتاب کی طرح اس شخص کے سامنے کہہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میں بیوہ ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے، 3 بچے ہیں اور ان کا ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر آپ خدا کے واسطے میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو رب کی ذات آپ سے راضی ہو۔ وہ شخص تو جیسے اپنے پلان میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ساجدہ بیگم سے بولا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کام سمجھا دیتا ہوں۔ ساجدہ بیگم نے اپنی ریڑھی کو وہیں چھوڑ دیا اور اس شخص کے ساتھ جانے لگی۔ دل میں کئی طرح کے وسوسے تھے اور ڈر بھی تھا، مگر اس کے باوجود وہ شخص کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ آخرکار آبادی اور شور شرابے سے نکل کر وہ ایک ویرانے میں پہنچ چکے تھے۔ ویرانے میں آتے ہی وہ شخص ایک تہہ خانے کی جانب مڑ گیا۔ جب اس قدر ویران علاقے کو ساجدہ بیگم نے دیکھا تو اس کے قدم ہی رک چکے تھے۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یہ شخص اسے تہہ خانے میں لے کر کیوں جانا چاہتا تھا؟ کہنے لگا کہ جلدی چلو، رک کیوں گئی؟ ڈرتے ڈرتے ساجدہ بیگم نے اپنے قدم اس تہہ خانے کی جانب بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ ابھی وہ تہہ خانے میں پہنچی ہی تھی کہ اسے معصوم بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے دل کو تو جیسے کسی مکڑی نے جکڑا تھا۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آنے لگے کہ کہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ ایسے بہت سے گروہ ہوتے ہیں جو معصوم بچوں کو اغوا کر کے پھر انہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتے ہیں یا پھر ان بچوں سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اس کے تو قدم وہیں رک چکے تھے، مگر جیسے ہی ایک راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ چکی تھی۔ وہاں پر کہیں ایسے بچے موجود تھے جو کہ معذور تھے یا پھر درد سے چلا رہے تھے، کچھ کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہاں پر کئی خواتین موجود تھیں جو ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر ساجدہ بیگم چونک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آخر ان بچوں کو کیا ہوا ہے؟ کہیں تم لوگ ان بچوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ سن کر اس شخص نے گہری سانس کھینچ کی اور کہنے لگا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ بڑے بڑے گروہ مختلف شہروں سے اغوا کر کے لاتے ہیں اور پھر ان سے زبردستی بھیک منگواتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ میرا جو کام ہے وہ یہی ہے، میں معصوم بھیک مانگتے ہوئے بچوں کو خفیہ طور پر یہاں لے آتا ہوں اور انہیں واپس ان کے والدین تک پہنچاتا ہوں۔ اگر تم بھی چاہو تو ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی ہو۔ تم بس ان بچوں کو تب تک اپنے گھر میں رکھو گی جب تک ان کے اصل ماں باپ نہیں مل جاتے، اور اس کی ساری رقم ہمارا ادارہ تمہیں دے گا۔ یہ دیکھ کر ساجدہ بیگم حیرت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ معصوم بچے اس قدر چھوٹے تھے کہ دیکھ کر دل پسیر سا جاتا۔ کچھ بچوں کو تو باقاعدہ ہسپتال سے اغوا کر کے بھیک مانگنے والے گروہ اپنے پاس رکھ رہے تھے تاکہ بچپن سے ہی اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ وہ بھیک مانگ سکیں۔ ساجدہ بیگم ان بچوں کا خیال رکھنے لگی۔ 2-3 بچوں کو تو وہ اپنے گھر بھی لے آئی تھی اور انہیں خفیہ طور پر سب سے چھپا کر اپنے گھر رکھا تاکہ کوئی بھی گروہ اپنے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ یوں ساجدہ بیگم کو اس ادارے میں شامل ہونے کے بعد اچھی خاصی رقم بھی ملنے لگی تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، بے شک اس کام میں ثواب بھی تھا اور اسے باعزت اس کام کو کرنے کی رقم بھی مل رہی تھی۔